السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تم یہی ہو نا؟ کمرے میں آتے اس نے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا تو کامن جو دیوار سے ٹیک لگائے اس جگہ بیٹھا تھا جہاں سے سنجبیل اٹھ کر گئی تھی مسکرا کر بولا، ہاں یہی ہوں۔ اس کی آواز کا تعین پا کر وہ اس سے قدرے ہٹ کر خود بھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور محب سے انداز میں افغان کے نام پیغام لکھنے لگی، اور اس دوران کئی بار اس کی آنکھیں بھیگی اور کئی بار اس نے انہیں خشک کیا، مگر اس پر کامن اس کے آنسوؤں کو اپنی پوروں میں چننے کی جرأت نہ کر پایا۔ بس یکٹک اس مارجبین کو دیکھتا رہا جو سفید سلک کے پیروں کو چھوتی پوشاک پہنے، جوڑے کی مانند بندھے بالوں میں روئی روئی سی آنکھوں کے ساتھ اداس پری معلوم ہو رہی تھی۔ کامن، یہ چاہتے ہی افغان کو دے دینا ورنہ وہ میری فکر میں خود کی طبیعت خراب کر لے گا۔ سنجبیل نے اسے پکارا تو وہ جو منہمک سے اسے دیکھے جا رہا تھا ایک دم چونکا اور کاغذ تھام لیا۔ سنجبیل نے ہوا میں کھڑے کاغذ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے ہی والی تھی کہ وہ ایسے کاغذ کو لے کر جائے گا تو سب کو نظر آ جائے گا۔ کوئی اندیکھا وجود اسے تھامے ہوئے، مگر اس کے پوچھنے سے قبل ہی وہ کاغذ اس کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ ارے یہ کاغذ کہاں گیا؟ کیا تم اپنے ساتھ ساتھ چیزوں کو بھی غائب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ سنجبیل کا لہجہ شرارتی نہیں بلکہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ جی نہیں محترمہ، میرے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھے جادوگر کہنا بند کریں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میں نے اسے اپنے کپڑوں میں محفوظ کر لیا۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولا، ہاں تو اس میں اتنا جلنے بھننے کی کیا بات ہے؟ یہ آخری بات تم سب سے پہلے بھی بتا سکتے تھے۔ سنجبیل واپس اپنے اسی انداز میں آ چکی تھی جس میں رہتے ہوئے وہ کامن کو ٹھوک ٹھوک کر جواب دیا کرتی تھی۔ تم نے اپنا جو بھی منصوبہ بنایا مجھے تو خیر بتایا نہیں، پر یقیناً عقل استعمال کی ہوگی تم نے۔ اس پر اب موقع دے کر جلد ہی عمل شروع کرو۔ میں تمہارے جلد کامیاب لوٹانے کی امید لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھنا اور ہر لمحہ چوکنا رہنا۔ اپنے آخری الفاظ کہہ کر وہ اسے عقل کا طعنہ بھی مارتا واپس لوٹ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو سنجبیل جو اس کی عقل والے طعنے پر کچھ کڑوا بولنے والی تھی جانے کی بات پر جانے کیوں اس کا دل بھر آیا تھا۔ جب تک میں یہاں ہوں کیا تم بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتے کامن؟ بہت امید سے اس نے پوچھا تو چند لمحے دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی۔ کامن فوراً جواب نہ دے پایا اور جب دیا تو صرف ایک حرف ہی، نہیں۔ سنجبیل کے دل پہ مایوسی کی ڈھیروں اوس پڑی تھی۔ مگر کیوں؟ تم تو کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتے ہو، تمہارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی کامن۔ وہ ایک بار پھر امید جگاتے ہوئے اس نے کہا تھا، تم کیوں مجھے یہاں روکنا چاہتی ہو ساشا؟ اگر اس لیے کہ جو کام تمہارا ہے وہ میں کروں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تمہاری جنگ ہے، اسے تمہیں ہی لڑنا ہے۔ میں یا کوئی اور تمہارے حصے کی جنگ لڑ کر فتح یاب نہیں ہو سکتا، تم سمجھ رہے کیوں نا؟ کامن ذرا سخت لہجے میں بولا تو سنجبیل کی آنکھوں میں پانی سا ٹھہر گیا۔ میں تو بس تمہیں اس لیے روکنا چاہتی تھی تاکہ مجھے کسی اپنے کے ہر لمحہ ساتھ ہونے کا حوصلہ ہو۔ تمہارا ہونا میرے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہوتا۔ وہ باتیں جو میں شانفہ سے چھپاتی ہوں وہ تم سے کر پاتی کیونکہ تم ہماری حقیقتوں سے واقف ہو۔ تم میری جنگ بھری نہیں لڑ سکتے مگر میری خاموش مدد تو یقیناً کر پاتے۔ مایوسی میں اپنے لفظوں سے میرا ٹوٹا ہوا حوصلہ تو بڑھا پاتے۔ تمہیں یہاں رکنے کا کہنے کے پیچھے میرے اپنی جنگ سے ہار مان کر پیچھے ہٹ جانا ہرگز نہیں ہے۔ وہ پانی جو آنکھوں میں جمع ہوا تھا اب گالوں پہ بہہ نکلا تو کامن نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے آنسوں کو اپنی پوروں میں چن لیا۔ یہ شاید اپنے کہے لفظوں کی تلافی کرنے کا اظہار تھا جو کہ اس نے جان بوجھ کر کہے تھے تاکہ وہ دوبارہ اسے رکنے کا نہ کہے، مگر وہ دل پر لے جائے گی اس بات کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ مگر سنجبیل نے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے جس سے کامن کا ہاتھ اب صرف خلا میں ہی ٹھہر گیا۔ ساشا، میں معافی چاہتا ہوں، تم سے میں نے ایسا دل سے ہرگز نہیں کہا۔ میں اگر یہاں رک سکتا تو اسی روز رک جاتا جس روز تمہیں ہال کے دروازے پہ تنہا چھوڑ کے گیا تھا، مگر میں مجبور ہوں، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ سنجبیل نے سچے دل سے معذرت کرنے کے بعد اس نے اپنی مجبوری بتائی، صرف لفظ مجبوری کہہ کر اس لفظ کو کھول کر نہیں۔ کیسی مجبوری؟ اس نے واپس وہیں قدم آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا جس کا مطلب تھا کہ اس نے اسے معاف کیا۔ تو کیا کرو گی جان کر؟ رہنے دو، بس مجبوری سمجھ لو اور مجھے الوداع کہو۔ نہیں، مجبوری جانے بغیر میں نہیں سمجھ سکتی اور تم مجھے بتائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے کامن۔ وہ دونوں بازو پھیلائی یوں کھڑی ہو گئی جسے بندش لگا دی ہے اس کے گزرنے پہ، مگر وہ تو اسے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ تو چپکے سے سائڈ سے گزر جاتا تھا اور سنجبیل کو پتہ بھی نہ چلتا، مگر پھر بھی وہ یوں کھڑی ہو گئی اور تو کامن نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا اور اس کی ہنسی کی آواز سنجبیل کے کانوں کو بہت بھری محسوس ہوئی تھی۔ اف، ایک تو یہ شخص پورا جادوگر ہے، اس کی خوشبو، اس کی آواز، اس کی ہنسی کس قدر خوبصورت اور مدہوش کر دینے والی ہے، مگر خیر مجھے اس سے کیا غرض؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتا ہوں کہ میری ایسی کیا مجبوری ہے جو میں یہاں چاہ کر بھی نہیں رک سکتا۔ وہ بتانے کے لیے تیار ہوا اور سنجبیل سننے کے لیے۔ اس کے روبدار لفظوں کا اتنا اثر ہو جائے گا سنجبیل نے سوچا ایسا تھا تو پہلے ہی روب جھاڑ لیتی۔ تو اگر مجھے جادوگر سمجھتی ہو ساشا تو جان لو کہ ہاں میں جادوگر ہوں۔ وہ ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ سنجبیل حیران رہی گئی اور اس کی اگلی بات سے پہلے ہی بول پڑی، او مائی گاڈ، یعنی میں صحیح سمجھتی تھی، تم ایک جن ہو؟ اور جن مت کہو مجھے، اور اگر ایسے ہی بیچ میں بولی تو میں مجبوری بتانے کا ارادہ بدل دوں گا۔
کامن اسے فوراً ڈپٹا تو وہ وہیں چپ کر گئی۔ میں جین نہیں ہوں۔ ہاں جادوگر کہہ سکتی ہوں، مگر جادوگر بھی وہ جس کے پاس صرف خود کو دوسروں کی نظروں سے اوجھل رکھنے کا جادو ہو۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی جادو نہیں ہے، مگر میرے پاس یہ جادو بھی مکمل طور پر نہیں ہے ساشا۔ اس کے آخری بات پر وہ الجھی اور یہی الجھن دور کرنے کو وہ مزید گویا ہوا۔ میں صرف 10 گھنٹوں تک غائب رہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد 5 گھنٹے تک میرا یہ جادو کام نہیں کرتا۔ 5 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر سے میں 10 گھنٹوں کے لیے غائب ہو سکتا ہوں، اور یہاں میں غائب ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ کامن نے اپنے یہاں نہ رہنے کی وجہ بتائی تو زنجبیل کو افسوس ہوا، مگر خود کے لیے۔ مگر پھر اس نے دوبارہ سے کامن کی آخری بات پر غور کیا۔ تم بنا غائب ہوئے کیوں نہیں رہ سکتے یہاں؟ میں بھی تو رہ رہی ہوں۔ ایک کنیز بن کر تم بھی تو غلام بن کر رہ سکتے ہو، تو پھر رہ جاؤ یہاں۔ مجھے غلام بن کر رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کامن جواب گول کر گیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم بنا غائب ہوئے میری طرح کیوں نہیں رہ سکتے یہاں؟ زنجبیل نے اپنے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے پھر سے وہی سوال دہرایا۔ تب کہ کامن درشتی سے گویا ہوا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بلکہ وقت آنے پر تم خود ہی جان جاؤ گی، وہ بھی میری زبانی ہی۔ اس لیے بار بار میرے رکنے کی بات کرنا بند کرو اور اپنے منصوبے پر دھیان دو۔ زنجبیل کے پاس سوائے چپ رہنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چلتا ہوں، میں تمہارے لیے بہت سی نیک تمنائیں، خیال رکھنا اپنا۔ اور ہاں، پھر سے کہوں گا، ہمت مت ہارنا۔ اگر ہمت رکھو گی تو یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ ملکہ کی طرح میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ جیت تمہاری ہی ہوگی۔ چند لمحات قبل والا لہجہ یکسر بھلائے وہ فکر مندی سے اسے کسی دوست کی طرح کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ زنجبیل اس کی خوشبو کو خود سے دور ہوتی محسوس کرتی وہیں کھڑی رہی۔ الوداع کامن، میں جلد لوٹوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کامن نے اس کی بات سنی بھی تھی یا نہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ دروازہ پار کر چکا تھا یا ابھی کرنے والا تھا، مگر پھر بھی بول اٹھی تھی۔ ہاں، مگر اس کے الفاظ کامن کی سماعتوں نے بخوبی سن لیے تھے۔ وہ رکا، ایک بار پلٹا، پھر اسے ایک آخری نظر دیکھا اور دہلیز پار کر گیا۔ کمرے سے اس کی خوشبو قدرے کم ہو چکی تھی، مگر ختم نہیں ہوئی تھی۔ بس اب رات ہو جائے، پھر میں اپنا مشن شروع کروں گی۔ کمرے میں چکر کاٹتی وہ بے صبری سے شاتھا کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات ہو چکی تھی اور شاخلہ سب کو ان کے بستروں تک پہنچا کر سختی سے دوبارہ نہ اٹھنے کا کہتی ہال سے باہر نکل گئی تھی۔ پورے ہال میں یوں سناٹا چھا چکا تھا جیسے یہاں کوئی بستا ہی نہ ہو۔ زنجبیل بے چینی سے یہاں وہاں کروٹیں بدلنے لگی۔ ہال میں موجود ننھے بلبوں کی روشنی میں اس نے کروٹ بدل کر شانیفہ کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ اٹھنے سے پہلے اسے شانیفہ کے سونے کو یقین کو پکا کرنا تھا، کیونکہ اگر وہ اٹھتی تو سب سے پہلے اس کے اٹھنے کی آہٹ شانیفہ کی سماعتوں سے ٹکراتی۔ اس نے بنا آہٹ پیدا کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر باوجود اس کے سرکنے کی آواز تو پیدا ہو ہی گئی تھی، مگر اتنی آواز کچی نیند میں سوئے ہوئے لوگوں کو بھی نہ جگا پاتی۔ وہ اٹھی اور بلی کسی چال چلتی باقی کنیزوں کے ترتیب سے بچھے بستروں کی ایک طرف سے ہوتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی شانیفہ نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ نہ جانے تم کیا کرنا چاہتی ہو شالا، مگر مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہولے سے بڑبڑا کر وہ کروٹ بدل کے لیٹ گئی، مگر یہ تو طے تھا کہ جب تک زنجبیل واپس کمرے میں نہیں آنے والی تھی اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ ہال میں مدھم سی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں، بالکل ویسی جیسے کوچہ کوشک میں پھیلی ہوتی تھی، مگر وہاں سب زنجبیل کو سحر انگیز لگتا تھا، مگر یہاں سب بھیانک۔ یہاں اس کو اپنے آس پاس صرف اور صرف خوف ہی محسوس ہوتا تھا۔ ہال سارا خالی پڑا تھا، سب کنیزیں اپنے کمروں میں موجود تھیں۔ ہال کا وسنی دروازہ دھکیلتی وہ باہر نکل آئی اور اب اس کے سامنے اور دائیں بائیں طرف راہداریاں بنی ہوئی تھیں، اور اسے معلوم تھا کہ اسے کس راہداری کی طرف رخ کرنا ہے۔ وہی دبے دبے قدموں سے اٹھاتے وہ داہنی سمت بنی راہداری کی طرف چل پڑی۔ ہاتھ مسلسل یاقوت کو مسل رہا تھا، وہ گھبرا رہی تھی، مگر اسے آج شاتھا کے کمرے میں جانا ہی تھا۔ راہداریوں میں بھی نیم اندھیرا تھا، مگر اسے راہ دکھانے کے لیے کافی تھا۔ تقریباً کوئی 10 منٹ بعد وہ شاتھا کے کمرے کے دروازے کے روبرو کھڑی تھی، اور اس دروازے کو دھکیلنا ہی اس کے لیے مشکل ترین کاموں میں سے ایک تھا۔ یا اللہ، آج میرے ہاتھوں اس شاتھا کا صفایا کروا ہی دینا، مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرمانا۔ دروازے پر کھڑی وہ دونوں ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگنے لگی، اور جب دعاؤں سے فارغ ہوئی تو ایک گہری سانس خارج کرتی دونوں ہاتھ آگے بڑھائے دروازہ دھکیلنے لگی تو مگر یہ کیا؟ وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے یہ کیا، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ دروازہ نہ کھلنے پر وہ الجھی، پھر جھٹکے اور ساتھ ہی خیال برق کی تیزی سے اس کے دماغ میں کودا۔ نہیں، کہیں یہ دروازہ مقفل تو نہیں؟ اوہ، بلکہ یہ دروازہ مقفل ہی ہے۔ اب کیا کروں گی؟ میں اتنی محنت سے پلان بنایا تھا، سوچا تھا آج قسمت ساتھ دے دے گی، مگر یہاں تو پہلا قدم اٹھانا ہی بیکار گیا۔ بے بسی بھرا غصہ لیے وہ اپنے سر تھامے وہ کچھ دیر وہیں کھڑی بڑبڑاتی رہی، دل میں غصے کا شدید ابال اٹھ رہا تھا۔ اللہ غارت کرے اس شاتھا کو، اس کو بھی معلوم ہے کہ جس طرح اس نے تاج ناگ دیوی سے ہتھیایا ہے، اس طرح کوئی اور بھی اس سے ہتھیا نہ لے، تبھی دروازہ مقفل کر کے سوتی ہے، اور میں اتنی بیوقوف، آخر میں یہ بات میں کیسے نہ ذہن میں لا سکی۔ چلی تھی میں پلان بنانے، اور اتنی بڑی بات نہ سوچی۔ دونوں ہاتھوں کو زور سے مسلتی ابال کم کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اسی غصے کے سبب اس نے جانے کا ارادہ کرتے ہوئے ایک ٹھوکر دروازے کے نیچے رسید کی، مگر اس کے ٹھوکر لگنے سے دروازہ تھوڑا سا پرے سرکا تھا، اور اس میں سے چڑچڑاہٹ کی آواز خارج ہوئی تھی، اور یہ آواز تو اسے زنجبیل کو جیسے ختم ہوتے وجود میں نئی روح پھونک گئی تھی۔
बिना एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसने जल्दी से दरवाजे को हाथ से परे धकेलना चाहा तो वो खुद ब खुद खुलता चला गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बेख्तियार उसके लबों से शुक्र इलाही निकला और फिर उसने कदम अंदर बढ़ा दिया। अंदर दाखिल होकर उसने दरवाजे के निचले हिस्से की तरफ देखा तो वहाँ एक नन्ही सी चिटखनी थी जो शायद बिल्कुल थोड़ी सी अटकाई गई थी, तभी ठोकर लगने पर हट गई थी। दरवाजे का मजीद मुआयना करने के बजाय वो जो झुकी हुई थी सीधी हुई शाता के ख्वाबका वाले दरवाजे की जानिब बढ़ गई। ये दरवाज़ा देखने में मालूम हो रहा था कि गैर मकफल है। थोड़ी देर दरवाजे के साथ कान लगाकर उसने कोई आहट महसूस करना चाहिए, मगर उसे सिर्फ और सिर्फ खामोशी ही सुनाई दी। तो तसल्ली पाकर उसने अब के थोड़ा सा दरवाज़ा पीछे को सरकाया, बिल्कुल थोड़ा सा, और फिर अंदर झांका तो नर्मो गुदास बेड पर शाता ख्वाब खरगोश के मज़े लेती दिखाई दी। और ये देखकर जंजबिल के अंदर मनो सुकून उतरा था। प्लीज़ ऐसे ही सोई रहना डाइन, अभी मेरा तुम्हारा शिकार बनकर अपनी तिक्का बोटी करवाने का कोई मूड नहीं है। दिल ही दिल में बोलती वो अंदर आई और दरवाज़ा बंद करने के बजाय खुला ही रहने दिया। अब उसकी निगाहें ताज को तलाश करी थी जिसे शाता के करीब स्टैंड पर रखे ग्लास बॉक्स में चमकता हुआ दिखाई दिया। वो इस कदर खूबसूरत लग रहा था। जंजबिल कितनी ही देर खोई खोई सी देखती रही, ये भी भूल गई कि उस वक्त टीवी के कमरे में उसके करीब ही खड़ी है। जिस तरफ ताज पड़ा था उससे मुखालिफ सिमत वो करवट लिए सो रही थी। ये किस कदर खूबसूरत है, मगर एक बात तो है शाता, तुम्हारे सर पर आते इसकी खूबसूरती मांद पड़ जाती है। होश में आती तो सोचो में शाता से मुखातिब वो अब ताज के मुकाबिल खड़ी हुई थी। इतने करीब कि एक कदम का फासला भी बाकी ना बचा था। उस नीम अंधेरे में कुछ सुर्ख सुर्ख रोशनियों सा महसूस हुआ तो उसने जल्दी से टाई हटाकर लॉकेट में झूलते अपने याकूत को देखा, क्योंकि वही ये रोशनी पैदा कर रहा था। बाकी दोनों याकूत भी हल्की हल्की सी चमक के साथ जैसे जाग उठे थे। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी असली जगह पर जाने को कितने बेचैन हो, तो चलो तुम्हें अपनी असल जगह के साथ साथ तुम्हारे बाकी 2 साथियों से भी मिल लूँ। दिल ही दिल में याकूत से बातें करती वो ग्लास बॉक्स का दरवाज़ा खोले। अभी याकूत को ताज में फिक्स करने ही वाली थी जब शाता हल्की सी हिली, जिस पर जंजबील फ़ौरन चौकन्ना हुई। शाता अभी तक उस तरफ करवट लिए लेटी थी, बस उसने अपना कंबल दुरुस्त किया था। अजीब औरत है, यहाँ मेरी गर्मी से जान निकलने को है, मगर यह आग के मानिंद बरसती गर्मी में भी कंबल ओढ़े हुए। चौकन्ना होने के साथ साथ वह हैरतता भी हुई, मगर उस वक्त उसे शाता या उसके कंबल से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए था। जल्दी से याकूत को उसकी खाली जगह पर फिट करने लगी, मगर तभी शाता ने उसकी तरफ करवट ली तो उसका गोया हाथ ही कांप कर रह गया। उसने थूक निकलते हुए बार बार याकूत को फिट करना चाहा, मगर बेसूद, वो फिट होने को ही नहीं आ रहा था। ऊपर से उसकी बार बार की चमक जंजबिल की आंखों को नागवार गुजर रही थी। ये फिट क्यों नहीं हो रहा? उफ, कहिला ने तो कहा था कि मुझे बस इस याकूत को ताज की खाली जगह पर जोड़ना। 1 मिनट, मुझे तो सिर्फ ये याकूत को जोड़ना है, मगर मैं तो इसे चेन समेत जोड़े जा रही हूँ, ऐसे कैसे जुड़ेगा? जल्दी में वो याकूत को चेन से उतारना ही भूल गई थी, जबकि ये काम तो उसे सबसे पहले करना चाहिए था। मगर शाता जो कि उसकी तरफ करवट बदल के लेटी थी मुसलसल हिल रही थी, ऐसे जैसे उसे किसी चीज़ से उलझन हो, ऐसे जैसे वो गहरी नींद से उठना चाहती हो मगर बाकायदा नींद टूट ना रही हो। शाता को मुसलसल हिलता देखकर जंजबील ने जल्दी से अपनी चेन का लॉक खोलना चाहा, मगर लॉक इतना नन्हा सा था कि हाथ से फिसले ही जा रहा था। उफ, खुल जाओ, खुदा के लिए खुल जाओ। ये कहते हुए जंजबील की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अगर आज वो उस याकूत को उसकी असल जगह से पहुंचाने में कामयाब ना हो पाती तो अपनी माँ और बाप और अफकन को कैद से रिहाई न दिला पाती। जल्दबाजी में उससे हमेशा काम ख़राब ही होते थे, इसलिए वो रुकी, गहरी सांस खारिज की और आराम से लॉक खोलने लगी। ज़्यादा देर ना लगी, लॉक इस बार तंग करने के बजाय फट से खुल गया तो जंजबील के लबों से शुक्र है निकला। निगाहें बार बार शाता की तरफ उठ रही थी, जो नींद की दवा खाने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर नींद में नहीं थी, और यही बात जंजबील को परेशान किए हुई थी। उसकी तो एक आंख जिसे शाता पर थी तो दूसरी ताज पर टिकी हुई थी। कांपते हाथों के साथ उसने याकूत को ताज के दरमियान खाली जगह पर खाली हिस्से की तरफ बढ़ाया। दिल धक धक कर रहा था। आखिर वो लम्हा आ ही गया जब उसे उस अधूरे ताज को मुकम्मल करते हुए शाता से मुकाबला करना था। याकूत ताज के बिल्कुल करीब पहुँच गया था, इतने करीब कि बस 1 इंच का फासला रह गया था। याकूत ताज के इस कदर करीब होने पे ऐसे चमक उठा जैसे मुकम्मल तारीकी में अचानक से शदीद रोशनी का लावा फट रहा हो। बस अब ये खेल खत्म। शाता 1, 2 और ये 3, मगर ये क्या? सोए पड़े शाता के वजूद में एकदम तेज़ी से हरकत हुई और फिर वो उसी वक्त उठ बैठी। जंजबील इस अचानक अफ्ताब के लिए बिल्कुल तैयार न थी, सो घबराहट के मारे याकूत उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर जा गिरा। कमरे में चूंकि नीम अंधेरा था और ताज से दूर होकर याकूत की रोशनी भी बुझ चुकी थी, इसी सबब वह जंजबील की नज़रों से ओझल हो गया। शाता मुकम्मल तौर से बेदार नहीं हुई थी, अपना सर पकड़े अभी आंखें खोलने को ही थी, और उसकी आंखें खोलने से कबल जंजबील को यहाँ से फरार होना था। मगर याकूत को छोड़े बगैर वो कैसे जा सकती थी? याकूत के बगैर जाती तो सब खत्म हो जाता। वो अपनी जीत को लिए बगैर नहीं जा सकती थी। उसने शाता के उठने के बावजूद भी फर्श पे 2 सनू बैठकर याकूत को तलाशना चाहा। दोनों हाथ फर्श पे मारे, मगर सिवाय खाली फर्श के किसी चीज़ ने उसके हाथों को ना छुआ। क्या यहाँ कोई है? कोई कौन है यहाँ? शाता की आवाज़ ने जैसे उसका खून ही निचोड़ डाला। उसके हाथ जहाँ थे वहीं थम गए। धीरे धीरे गर्दन घुमाकर उसने शाता की तरफ देखा, जो मुकम्मल बेदारी की तरफ आ रही थी, मगर चूंकि सांप सरा सा आहट भी पा लेते थे
تو شاطہ بھی محسوس کر گئی کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ آنکھیں ملتی اٹھنے لگی۔ اگر اب آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتی تو یقیناً وہ آنکھیں جو زنجبیل کب سے بند دیکھ رہی تھی اب ضرور کھلی دیکھتی۔ ایک یاسیت بھری نگاہ نظر آنے والے یاقوت پہ ڈالتی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے شاطہ کے شکنجے میں پہنچنے سے پہلے خوابگاہ کا دروازہ پار کر گئی۔ میں نے پوچھا کون ہے یہاں؟ جواب دو، اب کی بار شاطہ چلائی اور پھر زنجبیل کو کمرے کی لائٹ روشن ہوتی دکھائی دی تو اس کے قدموں میں اور بھی تیزی آئی، بلکہ وہ بھاگتی ہوئی دوسرے دروازے کی قید سے بھی نکل آئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ شانفہ نے تو کہا تھا کہ اگر 10-12 قطرے استعمال کروں گی تو 10-12 دنوں تک نہیں اٹھ پاؤں گی، مگر یہ شاطہ تو پوری کی پوری شیشے استعمال بھی اٹھ گئی ہے۔ وہ اندھا دھند بھاگتی رہی اور اسی رفتار سے مختلف سوچیں بھی اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ اوہ میرا یاقوت، اگر وہ شاطہ کے ہاتھ لگ گیا تو؟ سوچ کر زنجبیل کا دل ڈوبے جا رہا تھا اور بے حد رونا بھی آ رہا تھا کہ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر اس کے قدم واپس کھینچ لیے گئے۔ صرف ایک لمحہ، صرف ایک، اور پھر وہ تاج اس کے سر پر ہوتا اور وہ جو ابھی خواہش کرتی اسے پورا کرتی، مگر اس کی قسمت اسے عین وقت پر دغا دے گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے جن کے سبب اس کو صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب دھندلا سا تھا اور اس کے باوجود وہ بھاگے جا رہی تھی۔ رک کر لمحے بھر کو پیچھے بھی نہ دیکھا اور اسی تیز رفتاری اور دھندلی بصارت کے باعث اس کا پاؤں بری طرح سے کسی چیز سے ٹکرایا تھا اور وہ اوندھے منہ فرش پر جا گری۔ آہ! ایک اونچی درد بھری آہ اس کے منہ سے خارج ہوئی۔ پاؤں میں شدید درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ بہتے آنسوؤں میں اور بھی روانی آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں سے لمحے اسے کامن کی شدت سے یاد آئی، شاید اس لیے کہ جب وہ گرنے لگتی تھی وہ اسے تھام لیتا تھا، مگر آج وہ بری طرح گری تھی اور اسے تھامنے والا اس سے میلوں دور بیٹھا تھا۔ اپنا گرا ہوا وجود وہ خود ہی سنبھال کر اسے اٹھانا تھا، سو وہ سنبھلتی ہوئی اٹھنے ہی لگی، مگر تبھی اسے محسوس ہوا کہ جس فرش پر وہ گری ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ جس پہ وہ بھاگتی آئی تھی وہ فرش تو کافی پھسلن زدہ تھا، مگر یہ کافی کھردرا سا۔ ایک منٹ، کیا واقعی کہ فرش یہی ہے یا کچھ اور؟ ہاتھوں سے اس جگہ کو سہلا کر محسوس کرتی وہ ٹھٹک کر بولی اور پھر اس جگہ سے تھوڑی سی پرے کھسکی اور مدھم روشنیوں میں آنکھیں پھاڑ کر جو دیکھا تو یہ فرش ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ جس جگہ موجود تھی وہ جگہ بھی وہ ہرگز نہیں تھی جہاں سے وہ آئی تھی۔ جلد بازی میں بھاگتے ہوئے وہ نہ جانے کس راستے کو مڑ گئی، اسے علم ہی نہ ہوا۔ یہ کیا ہے؟ کیا کوئی ڈیزائن ہے؟ وہ غائب دماغی کے باعث ابھی بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر پھر ایک چیز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی اور وہ چیز تھی ایک کافی بڑا تالا۔ اب اس تالے کے یہاں ہونے کا کیا مقصد؟ نہ جانے اس ناگ محل کی بھول بھلائیوں میں کون سے راز دفن ہیں۔ لفظ راز کا منہ سے نکلا، اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے ایک بار پھر اس پوری جگہ کو غور سے دیکھا تو اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ ایک فرشی دروازہ تھا جس کو تالے سے مقفل زدہ کیا گیا تھا۔ یہ کوئی فرشی دروازہ ہے، اور فرشی دروازے تو تہہ خانے کہلاتے ہیں۔ اوہ، یعنی یہ ایک تہہ خانہ ہی ہے، مگر اس تہہ خانے میں آخر کیا ہے جو اسے اتنے بڑے تالے میں مقید کیا گیا؟ ایک نیا سوال، ایک نئی پہیلی اس کے آگے تھی۔ اس نے بے صبری سے دروازے کو ٹٹول کر دیکھنا چاہا کہ شاید یہ مقفل زدہ نہ ہو، مگر مایوسی ہی ہاتھ لگی۔ پاؤں کا درد، یاقوت کے کھو جانے کی فکر اور شاطہ کے آ جانے کا ڈر اس دوران کہیں انکا ہو چکا تھا۔ آخر کیا ہو سکتا ہے اس تہہ خانے میں؟ کیا شاطہ کی کوئی قیمتی شے، کوئی خزانہ یا کوئی کاٹ کباڑ؟ وہیں بیٹھے کافی دیر تک وہ اپنے مختلف اندازے لگاتی رہی۔ ہوش تب آئی جب وہاں موجود ننھے بلب نے آنکھ مچوری کھیلنا شروع کی۔ بلب کی اس آنکھ مچوری پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور انکا بے سب خوف و فکر کے احساسات واپس لوٹ آئے۔ یا اللہ، وہ یاقوت کسی بھی صورت شاطہ کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، ورنہ وہ سب کچھ تباہ کر کے رکھ دے گی۔ میں نہ خود اس دنیا سے نکل پاؤں گی اور نہ ہی افکن کو کبھی اس دنیا سے نکال پاؤں گی۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گی، مگر میرے ہاتھ سے وہ یاقوت کہیں اور مت جانے دینا۔ صدق کے دل سے دعا کرتے وہ سنبھلتی ہوئی اٹھی اور پاؤں میں اٹھتے درد کے سبب لنگڑا کر چلتی واپسی کا راستہ تلاشنے لگی، جو کہ اسے جلد ہی مل گیا۔ وہ اب اس راہداری میں چلی آئی تھی جہاں سے اس ہال کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس پورے ناگ محل میں وہ اکیلی لڑکی تھی جو اس وقت جاگ رہی تھی۔ دروازہ دھکیلنے کی اسے ضرورت نہ تھی، کیونکہ جاتے ہوئے وہ اسے بند کر کے نہیں آئی تھی۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتی وہ ہال کی ننھی جگمگ کرتی روشنیوں سے ہوتی ہوئی کمرے میں چلی آئی اور آ کر خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ جس مقصد کو پورا کرنے گئی تھی اس میں ناکامی لے کر لوٹی تھی، اور یہی وجہ اسے رونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ شانفہ کے مخالف سمت میں کروٹ لیے وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ برابر میں بیٹھی لیٹی شانفہ اس کا ایک خاموش آنسو بھی صاف گرتا محسوس کر رہی تھی۔ وہی ٹھنڈی آہ جو شانفہ نے زنجبیل کے جانے پہ خارج کی تھی، وہی اس کے آنے پہ خارج کرتی آنکھیں موند گئی، جبکہ تاج کو پاتے پاتے رہ جانے کا قلق اور یاقوت کے گر کر شاطہ کے ہاتھ لگ جانے کا ڈر لیے آج زنجبیل کو تو نیند نہیں آنے والی تھی۔ وہ بار بار ٹائی کھسکائے اپنے گلے کو چھوتی رہی کہ اسے چین اور یاقوت کی بہت عادت ہو چکی تھی، اور اسی عادت کے تحت اس کا ہاتھ گلے سے ہٹنے کو راضی نہیں تھا۔ یاقوت سے خالی چین کو چھونے پر اس کا دل بار بار یاقوت کے دور ہو جانے کا خیال لیے ڈوبتا رہا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔